بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 4 جمادی الثانی 1446 ہجری مطابق 6 دسمبر 2024 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، اما بعد۔ پہلا مضمون ہے اصلاحیات، سود سے بچو ورنہ۔ مضمون نگار مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ قرآن پاک نے سود کو سخت ناپسند اور ظالمانہ عمل قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال اور سود کو حرام کیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 275۔ اسی طرح ایک دوسری آیت میں فرمایا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 275۔ ایک تیسری آیت میں ہے کہ اگر تم نے سود نہیں چھوڑا تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار رہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 289۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سود کو بہت بڑے گناہوں میں شمار کیا، دور رہنے کی تاکید فرمائی۔ آپ نے فرمایا سود کے 70 درجے ہیں، ان میں سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، العیاذ باللہ۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 درہم سود کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سنگین جرم ہے۔ غور کیجئے زنا کتنا گندا کام ہے۔ اسلام میں زنا کی سزا بہت سخت ہے۔ اگر غیر شادی شدہ نے زنا کیا تو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ نے یہ حرکت کی ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اسے پتھر مار مار کر ہلاک کرنے کا حکم ہے۔ پھر اگر کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے تو کتنی گناہونی حرکت ہے۔ ایک شریف آدمی تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ غور کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے کو ماں کے ساتھ 70 مرتبہ زنا کی طرح قرار دیا ہے، العیاذ باللہ۔ سود کے نقصانات۔ اسلام نے سود کو کیوں حرام قرار دیا ہے؟ اس کی اصل حکمتیں تو اللہ جانتا ہے۔ ہم غور کریں تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ سود کے بہت سے نقصانات ہیں، جیسے کہ معاشرتی ناانصافی۔ سودی نظام دولت مند کو اور دولت مند کر دیتا ہے، غریب کی غربت کو بڑھا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے سود قرض لینے والوں کو مزید مشکلات میں ڈال دیتا ہے، جس سے وہ غربت میں پھنسے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح سودی نظام لالچ خود غرضی کو فروغ دیتا ہے، جو معاشرتی اور سماجی اقدار کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ سودی معیشت میں امیر ترین غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ مگر افسوس کہ آج مسلمانوں میں سود کا رواج کافی بڑھ چکا ہے۔ خود اپنے شہر علی گڑھ میں بہت سے کاروباری دکاندار مسلمان سودی معاملات کر رہے ہیں۔ وہ لوگوں کو قرض دیتے ہیں اور اس پر سود وصولتے ہیں۔ جس طرح سود لینا حرام ہے اسی طرح سود دینا بھی حرام ہے۔ البتہ اگر بہت زیادہ ایسی مجبوری ہو کہ کھانے پینے کے لالے پڑ جائیں یا اس طرح کی کوئی بہت بڑی پریشانی ہو تو مجبوری میں شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ اگر بلا سودی قرضہ نہ مل رہا ہو تو آدمی اسے مجبوری میں سودی قرض لے سکتا ہے، لیکن سود وصول کرنا تو کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے۔ اس کا ایک لقمہ کھانا بھی ماں کے ساتھ 70 بار زنا کرنے کے برابر ہے۔ یاد رکھیں کہ سود کھانے سے مراد سود کی رقم کا استعمال کرنا ہے، چاہے وہ گھر بنانے میں لگائے، اپنے گھر کے بیت الخلاء میں لگائے، گاڑی خریدنے میں لگائے، ہر حال میں سود کی رقم استعمال کرنا حرام ہے۔ سود کھانا ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سود کے پیسے کا استعمال کرنا ہے۔ اس لیے ہر طرح کے سودی معاملوں سے بچیے۔ بینک کے ذریعے کوئی بھی معاملہ کرنے سے پہلے جان کر علماء سے مشورہ کر لیجئے۔ بینک اور بہت سی کمپنیوں کی طرف سے نئی اسکیمیں آتی رہتی ہیں، خاص طور سے انشورنس کمپنیاں بڑی لالچ دیتی ہیں۔ ہم ان کے بہکاوے میں آ کر سودی فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ خوب یاد رکھیے سود کی ذرا سی رقم ہماری آخرت برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ چند پیسوں کے لالچ میں اپنی آخرت برباد نہ کریں۔ پیسہ کمانے کے بہت سے جائز طریقے ہو سکتے ہیں، ان میں محنت کریں، خوب کمائیں، لیکن اللہ کے واسطے سود سے بہت دور رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو حفاظت فرمائے۔ دوسرا مضمون ہے درس حدیث قسط نمبر 43، حرام مال اور اس کے برے اثرات۔ مضمون نگار ابو طلحہ بنارسی ندوی مظاہری۔ حضرت ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ حرام مال کما کر اس میں سے صدقہ و خیرات کرتا ہو اور اس کا وہ صدقہ قبول کر لیا جائے۔ یعنی اگر کوئی شخص حرام ذریعے سے کمایا ہوا مال صدقہ و خیرات کرے تو اس کا صدقہ قطعاً قبول نہیں ہوتا، نہ اسے کوئی ثواب ملتا ہے، نہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ شخص اس حرام کو اپنی ذات اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہو اور اس میں برکت ہو۔ یعنی حرام مال میں جو بھی خرچ کیا جاتا ہے اس میں نہ تو برکت ہے نہ ثواب ہے۔ اور
جو شخص اپنے مرنے کے بعد حرام مال چھوڑ کر جاتا ہے اس کی حیثیت اس کے علاوہ کچھ نہیں رہتی کہ وہ مال اس شخص کے لیے ایک ایسا توشہ اور سامان بن جاتا ہے جو اسے دوزخ کی آگ تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ برائی کو برائی کے ذریعے دور نہیں کرتا بلکہ برائی کو بھلائی سے دور کرتا ہے۔ اسی طرح ناپاک مال پاک سے دور نہیں ہوتا بلکہ حرام مال برائی کو دور نہیں کرتا بلکہ حلال مال برائی کو دور کرتا ہے۔ مشکات 28-23۔ رزق حلال نہ صرف اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے بلکہ یہ برکت کا ذریعہ بھی ہے، جبکہ حرام کھانا عذاب الہی کو دعوت دینا اور خود پر قبولیت کے دروازے کو بند کر دینا ہے۔ اسی طرح باطل طریقے سے مال کمانا بھی اللہ کی بارگاہ میں سخت ناپسندیدہ ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والوں باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ، سورہ نساء آیت نمبر 29۔ اب ہم یہ سمجھ لیں کہ حرام مال کس کو کہتے ہیں۔ حرام مال وہ دولت ہے جو ایسے طریقے سے حاصل کی جائے جیسے شریعت نے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے، جیسے سود بیاج کے ذریعے دولت کمانا یا کسی دوسرے کی چیز کو ناجائز طریقے سے حاصل کرنا یا حرام طریقے سے کسی کا حق چھیننے کے لیے رشوت دینا یا رشوت لینا یا جوا اور لاٹری کے ذریعے قسمت آزمائی کر کے حرام کمائی کرنا یا جھوٹ اور دھوکہ دہی غلط بیانی سے مال کمانا یا مال میں ملاوٹ کرنا یا جس سے قرضہ لیا ہے اس کا پیسہ دبا لینا واپس نہ کرنا یا کسی کی امانت میں خیانت کر کے مال ہتھیانا یا کسی کا مال یا زمین پر زبردستی قبضہ کر لینا چھین لینا۔ اگر کسی کو سمجھایا جائے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں لیں گے تو دوسرے لوگ لے لیں گے، ہم تو اس نیت سے لیتے ہیں کہ اسے خود تو استعمال نہیں کریں گے بلکہ غریبوں کو صدقہ کر دیں گے۔ اچھے سے سمجھ لیجئے کسی طرح سے بھی جائز نہیں ہے یہ عمل۔ ایسے لوگ حرام کا ارتکاب کر کے خود گنہگار ہوتے ہیں اور غریبوں کا دنیاوی فائدہ کرتے ہیں۔ یہ تو بڑی نادانی کی بات ہے کہ انسان اپنا دینی نقصان کر کے دوسروں کا بھلا کرنا چاہ رہا ہے اور دوسروں کے دنیاوی فائدے کے لیے اپنی ذاتی آخرت خراب کر رہا ہے۔ یاد رکھیے حرام مال کے جو اثرات پڑتے ہیں برے اثرات، ان میں اللہ کی ناراضگی ہے کہ اللہ حرام مال کمانا اللہ کے غصے کو دعوت دیتا ہے۔ ایسے کمائی کرنے والا اپنی دنیا بھی برباد کرتا ہے اور اپنی آخرت کو بھی تباہ کرتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس جسم پر جنت حرام کر دی جو حرام غذا سے پلا ہوا ہو۔ اسی طریقے سے دعا اور عبادات کی مقبول نہ ہونا، حرام مال کھانے والے کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ حدیث میں ہے کہ ایسا شخص جو حرام کھاتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے، وہ ہمیشہ بے چینی اور پریشانی اور خوف کا شکار رہتا ہے۔ حرام مال سے پرورش پانے والی اولاد نافرمان اور بدمزاج نکل سکتی ہے، والدین کی کوششیں بے برکت ہو جاتی ہیں اور خاندان کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ حرام مال سے معاشرے میں بے ایمانی، دھوکہ دہی، کرپشن پھیلتا ہے، یہ ناانصافی اور ظلم کا سبب بنتا ہے جس سے سماج میں افراتفری پھیلتی ہے۔ حرام مال کا سب سے بڑا نقصان آخرت کا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے حرام طریقے سے مال کمایا، ناحق خرچ کیا، اللہ اسے ذلت کے گھر یعنی جہنم میں داخل کرے گا۔ اسلام نے حرام مال سے بچنے اور حلال کمائی کی بار بار تاکید فرمائی ہے۔ حلال مال میں برکت ہوتی ہے، دل کا سکون ہوئے، عبادت کو قبولیت بخشتا ہے، انسان کی آخرت کو کامیابی کی ضمانت دیتا ہے، جبکہ حرام مال اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کا راستہ ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں نقصان پہنچاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ حرام ذریعے سے بچیں، ہمیشہ حلال روزی کی کوشش کریں کیونکہ یہی ایک پاکیزہ زندگی اور کامیاب آخرت کا راستہ ہے۔ تیسرا مضمون ہے فکر و عمل حلال مال کی برکتیں ہیں۔ مضمون نگار مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ اسلام نے مال کے حصول، خرچ کرنے کے معاملات کو خاص اہمیت دی ہے۔ قرآن و سنت میں حلال مال کے حصول پر زور دیا گیا ہے، حرام مال سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے کیونکہ حلال روزی ہی انسان کے دینی اور دنیاوی و اخروی کامیابی کی بنیاد ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 172۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگوں جو کچھ زمین میں ہے اس میں سے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 168۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق کی طلب میں حلال اور میانہ روی اختیار کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی سکھائی اے اللہ ہمیں حلال کے ذریعے حرام سے بچا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنے کی وجہ سے ہی دعا اور آپ کی تسبیحات قبول ہوتی ہیں۔ ایک معروف بہت مشہور بزرگ گزرے ہیں صہیب بن عبداللہ، وہ فرماتے ہیں کہ نجات تو بس 3 چیزوں میں ہے، حلال کھانے میں، فرائض ادا کرنے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے میں۔
حلال مال کی بڑی برکتیں اور بڑے فائدے ہیں، جیسے دل کا سکون اور اطمینان۔ حلال کمائی کرنے والا انسان ہمیشہ دل کی گہرائیوں میں سکون محسوس کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس نے اپنی روزی دیانت داری سے کمائی ہے۔ حلال مال نہ صرف دنیا میں سکون دیتا ہے بلکہ اللہ کی رضا اور قربت کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ نمبر 2، اللہ کی رحمت و برکت۔ اگرچہ بظاہر یہ کم نظر آئے کہ مال کم ہے، لیکن اس میں بے انتہا خیر و برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حلال کمائی والے کے مال میں اضافہ کرتے ہیں اور اسے مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچاتے ہیں۔ حلال روزی کا اثر انسان کی عبادت پر بھی پڑتا ہے۔ اگر انسان کا مال حلال ہو تو اس کی دعائیں، اس کی عبادات اللہ کے نزدیک قبول ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کا کھانا پینا، لباس، گزر بسر حرام ہو، اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ حلال مال سے خاندان کے افراد پر بھی برا اثر پڑتا ہے۔ والدین جب اپنی اولاد کو حلال روزی سے پالیں گے تو ان کی تربیت میں برکت ہوگی اور وہ بچے نیک سیرت بن کر پروان چڑھیں گے۔ حلال کمائی کرنے والا صرف خود سکون میں رہتا ہے بلکہ معاشرے میں بھی امانت داری، دیانت داری اور اخلاص کی فضا پیدا کرتا ہے۔ ایسے افراد سے معاشرہ خوشحال ہوتا ہے۔ حرام کمائی سے جنم لینے والے مسائل جیسے دھوکہ دہی، فریب اور کرپشن کا خاتمہ ہوتا ہے۔ سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ حلال مال انسان کو آخرت میں کامیابی کی ضمانت دیتا ہے۔ جو لوگ حلال کمائی کے ذریعے زندگی گزارتے ہیں، اللہ ان کے حساب میں آسانی پیدا کرتا ہے اور جنت میں داخلے کا سبب بناتا ہے۔ الغرض، حلال مال اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے تمام معاملات میں حلال اور حرام کی تمیز کریں اور ہر حال میں حلال رزق کو ترجیح دیں۔ یہی ہمارے دین کی تعلیمات اور یہی کامیابی کی زندگی کا راز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔